बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैप मीना में पाकिस्तानी हज्जाज के मकतब को लोकेट करने के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी हज्जाज के मकतब सॉलिड ग्रीन में नजर आ रहे हैं इस तरह से। ये नक्शा पढ़ने में बहुत आसान है। ये आम हज्जाज के लिए होता है। इस मैप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मीना के एक और मैप का भी लिंक है जो कि पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स के पास होता है। इसको सीखने के लिए YouTube में पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप को सर्च करके वीडियो निकालकर भी सीख सकते हैं। ये मैप सिर्फ सीखने के लिए है कि आपने अपने मकतब को मैप में से किस तरह से लोकेट करना है। जब आपको मीना में जाने से 1 या 2 दिन पहले अपनी इजीजिया की बिल्डिंग से 2017 के मैप मिले तो बराए मेहरबानी उसमें अपने मकतब को जरूर लोकेट करें ताकि बाद में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। मिसाल के तौर पे इस मैप में हमने मकतब नंबर 92 को लोकेट करना है। ये मकतब नंबर इस मैप में इस तरह से लोकेट करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे कॉलम्स बने हुए हैं और इन कॉलम्स में 92 को ये देखिए यहाँ पे इस तरह से लोकेट किया। इससे अगला कॉलम पोल नंबर रोड नंबर है और उससे अगला कॉलम G5 है। तो ये G5 ग्रिड नंबर यहाँ से हम लोकेट करेंगे अपने मकतब नंबर को इस मैप में। वो इस तरह से कि G के ये देखिए यहाँ पे एरो लगा, 5 नंबर के यहाँ पे एरो लगा, G का एरो और 5 पे एरो जहाँ पे जिस बॉक्स में आके मिल रहे हैं उस बॉक्स में हमारा मकतब का लोकेशन है। ये देखिए इस तरह से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अरफात के मैप का भी लिंक मौजूद है जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 नंबर स्टेशन पे बैठे और कहाँ पे उतरेंगे? बिना नंबर 1 स्टेशन नंबर 1 पे उतर के जो हाजी हजरात नमी के बाद उनका कुर्बानी का वक्त हो गया है उन्होंने जाहिर है हल करवाना है। वो आपने देख लेना है क्या टाइम है। 10 का टाइम दिया है, कोशिश करें 2 बजे 12 बजे ताकि सही हो जाती है। हल करवाने के बाद नहाए धोएं, एहराम खोल दें और आपने वो जो शुरुआत करी जैसे कहा था आप लेके आए थे वो आपने एक दरखास्त है, आपकी अपनी मर्जी है। वो के 10 तारीख को तो वहाँ पे ज़्यादा करना अफजल है, लेकिन दीन इजाज़त देता है कि आप 11 और 12 को भी कर सकते हैं। हर किसी की कोशिश होती है कि वो 10 को करे, तो बहुत ज़्यादा रश होगा, सीने में सीना लगा होगा, बहुत मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है खास तौर पर ज़ईफ़ हज़रात और इवन जमात कि वो 10 की बजाय या 10 की रात को या 11 की सुबह, 11 को शाम में, 11-12 की रात को किसी भी वक्त जाके तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई मुमानियत नहीं, बेहतर है ताकि आप रश से बचें। यहाँ तक कोई अगर सवाल है तो पूछिए वरना मैं बताऊंगा। व्हील चेयर पे ऊपर जो है स्टेशन के साथ ही जहाँ सीढ़ियाँ हैं उनके बिल्कुल साथ लिफ्ट लगी हुई है। वो लिफ्ट के अंदर जाएंगे, बटन दबाएंगे, और वही व्हील चेयर अच्छा एक ज़िमनी बात कर लूँ और फिर तो वापस आगे तक चलते हैं। जैसे पटेल साहब ने कहा कि बहुत इंतजाम है, ट्रेन बहुत ज़्यादा लोगों को लेके जाती है, तो हल्की ऐसा ना कीजिएगा कि आपके पास स्टेशन नंबर 1 का खड़ा है और आप कहीं कि मैं स्टेशन नंबर 2 से बैठ जाता हूँ तो स्टेशन नंबर 1 में बहुत रश है। अगर रश आपको मिले, पानी की बोतल आपके पास है, लाइन बनाए, वहाँ बैठ जाए, पानी पिए, जैसे आपकी बाड़ी आई आगे चले। आप किसी और स्टेशन पे जाएंगे, उस स्टेशन में आपको बस पे बैठने नहीं देंगे। वहाँ पे आपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफर भी किया, घंटा डेढ़ इंतजार करके फिर वापस आने से बेहतर है कि वहीं पे पानी पिए, अल्लाह को याद करें, वापस बात करें और आप आराम से अपने मालिक वापस आना पड़ेगा। अच्छा तो वहाँ से ज़्यादा जाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप पैदल सफर करें, ज़हन में रखें कि रास्ता यहीं से जमरात से आगे से जाता है, टनल है,
چھتی ہوئی ہے, اس میں پانی کا انتظام بھی ہے, وہاں پہ پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا رستہ ہے, 6 کلومیٹر کا ایک سائڈ کا رستہ ہے, اور پھر 6 سوا 6 آپ نے واپس نہیں آنا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنا سفر ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس پہ چلے جائیں یا ٹیکسی کر لیں, تو ذہن میں رکھیں کہ بس آپ کو یہ تینوں جو پل ہیں, پہلا پل جو بادشاہ خالد کے نام پہ ہے, دوسرا پل جو بادشاہ عبدالعزیز کے نام پہ ہے, اور تیسرا پل جو بادشاہ فیصل کے نام پہ ہے, ان تینوں پلوں کے اوپر آپ کو بسیں مل جائیں گی. یہ اپنی منمانی کا آپ سے کرایہ لیں گی, یہ آپ نے خود پے کرنا ہے. حکومت پاکستان نے آپ کو اس میں فیسیلیٹی نہیں دے, آپ پے کریں گے, یہ آپ کو حرم میں اتارے گی, وہاں پہ آپ تو واپس زیارہ کریں, صحیح کریں. اس کے بعد واپس آتے ہوئے ان سے یہ ضرور پوچھیں جس بس میں بیٹھیں یا ٹیکسی میں بیٹھیں کہ وہ آپ کو کس پل پہ اتارے گی. اگر وہ آپ کو خالد پوکھری پہ اتار رہی ہے تو یہاں سے اتر کے 3 نمبر اسٹیشن پہ بیٹھ جائیں اور آرام سے 1 نمبر پہ اتر کے اپنے مکتب میں چلے جائیں. ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب کے قریب یعنی یا تو عبدالعزیز پوکھری پل پہ اور یا فیصل پل کے اوپر اتر کے یہاں سے پیدل اپنے جا سکتے ہیں. آپ نے تو کہا 1 نمبر کے علاوہ بٹھائیں گے, 3 نمبر پہ ہم کیسے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جی ہم دیکھیں شروع سے ہم 1 نمبر سے بیٹھتے تھے, 1 نمبر جاتے تھے. ہم 1 نمبر مینا سے بیٹھے عرفات, 1 نمبر عرفات سے نکلے مزدلفہ, 1 نمبر. ہمیشہ ہم 1 پہ ٹریول کرتے تھے. لیکن صرف ایک ایکسیپشن ہے, کوئی ایکسیپشن ہے کہ جمعرات میں جو 3 نمبر اسٹیشن یعنی مینا کا 3 نمبر اسٹیشن ہے, اس اسٹیشن سے سب لوگ بیٹھیں گے, چاہے وہ اسٹیشن 1 ہے ان کا, چاہے اسٹیشن 2 ہے. تو یہاں ایک اور احتیاط کرنی ہے, کیونکہ جب آپ 1 سے بیٹھے تھے اور 1 پہ گئے تھے تو بیچ میں رکتی نہیں ہے ٹرین اور جا کے 1 پہ ہی کھولتی ہے. تو جب آپ 3 سے بیٹھیں گے تو وہ 2 پہ بھی رکے گی, وہ اناؤنس بھی کرے گی کہ اسٹیشن نمبر 2 ہے, وہاں لکھا بھی ہوگا اسٹیشن نمبر 2 ہے, آپ نے وہاں نہیں اترنا. اس کے بعد جب اسٹیشن نمبر 1 پہ پہنچے اور وہ اناؤنس کرے اسٹیشن نمبر 1 آ گیا ہے, پھر آپ اتریں گے اور اپنے مکتب میں چلیں. یہ دیکھیں آپ کا مقصد یہ ہے تو تقریباً دونوں ہی برابر ڈسٹینس ہے, لیکن یہ تھوڑا دیکھیں اگر آپ کو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو قربان کا یہ ہے, آپ کا خیمہ یہ ہے, بیچ میں اتنی سڑکیں ہیں, رستہ بھولنے کا خطرہ بھی ہے, اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگے گا اور توانائی بھی بہت لگے گا, ڈسٹینس بھی بہت زیادہ. بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے پہلے سے پیسے جمع کرا دیے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے, ورنہ یہ آپ بینک میں پیسہ جمع کرائیں اور آپ کو ٹائم بتا دیں گے سہولت کے ساتھ. آپ کو ٹائم میں 1 یا 2 گھنٹے ٹرین کا کرا دیا گیا ہے, یہ آپ کسی بھی وقت 10 بار استعمال کریں, 100 بار استعمال کریں, اس کے کوئی پیسے نہیں دیں. تو فرض کریں آپ کہتے ہیں جی 3 بار میں جاتا ہوں, ظاہر ہے 3 دن رمی کرنے جانا ہے, ٹرین کو استعمال کریں. آپ ویسے ہی جانا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ٹرین استعمال کریں, کوئی اس کے اضافی پیسے نہیں ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی سے ملنے نہ جائیں, اپنے خیموں میں رہیں. اگر بہت ضرورت ہے تب تو چلے گئے جیسے رمی کے لیے, ورنہ اپنے خیموں میں رہ کے اللہ کی عبادت آپ نکلیں گے گھومنے کا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو واپس زیارت کے جا رہے ہیں اور دیر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو مناسب یہ ہے کہ آپ رمی پہلے کر لیں اور پھر چلے جائیں. البتہ اگر ہم مختلف مسلک میں جائیں تو کسی میں گنجائش ہے, کسی میں نہیں, اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کسی مولانا صاحب سے آپ یہ آپ نے سارا سن لیا. 1 منٹ, کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہاں سے ساری بات سننے کے بعد کہیں گے ہم مسجد کریں گے. میں بتا رہا ہوں جی جی, وہ کہیں گے جی آپ پیدل بھی جائیں گے, اللہ نہیں روکتے, ہم کم روکنے والے ہوئے. ہمارا کام ہے آپ کو آسان رستہ دکھانا. اور میں یہ کہوں گا کہ پچھلی بلڈنگ میں بتایا یہاں تو لوگوں نے اتنا انٹرسٹ نہیں لیا, ہمارے پاس 1.5-2 پوری بلڈنگ نیچے اتری ہے. یہاں بتایا کہتے ہیں جی بعد میں پتہ کر لیں گے, چلو کوئی بات نہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پڑھ لیں گے, جب وہاں گم ہوں گے تو پریشان ہو جائیں گے. آپ نے اپنی کوئی ٹیم بنا لیں جو ینگ لوگ ہیں. اب میں بتا رہا تھا کہ 3000 والنٹیئر ہمارے ساتھ ہوگا جو کرائے گا. تمام جتنے زخمی ہیں ان کو ہم نے کرانا ہے, ہاسپٹل کے لوگوں کو کرانا ہے. آپ بھی ایک اپنی ساتھ یہ ہے کہ دیکھ لیں پورا گھوم کر کے کون سی اماں ہیں جو بہت کمزور ہیں. اگر کوئی ایک شخص جوان آدمی آیا ہوا ہے, جوان بیٹی ہمارے ساتھ ہیں, اگر وہ اماں کو ساتھ لگا لیتے ہیں تو کئی حجوں کا ثواب لے گئے. اسی طرح سے جو بزرگ ہیں یہ بڑا قربانی دینی ہے. کل بسیں آئیں گی, پرسوں دیکھیں گے لوگ بھاگ کے شیشوں کے اندر سے اس کو دھکا, ادھر آرام پہنا ہوا ہے,
حال نہیں ہے کہ وہ ذات ناراض ہو گئی. ایکسرسائز کرنے سے پہلے فیملیز کو پیار سے بٹھائیں, کوئی پیچھے کھڑے ہو جائے, اور آخر میں اگر رہ جاتے ہیں تو پیدل چلیں. کیا ہوگا؟ ہر پاؤں پہ نیکی کا ثواب. کدھر جا رہے ہیں؟ مینا میں جا رہے ہیں, اور ادھر رہ کے بھی نہ سیاست کو ڈسکس کرے, نہ کوئی اگر یہ قصر پڑھ رہا ہے, یہ پوری پڑھ رہا ہے, تو آپ کا دل کرتا ہے پڑھے, دوسرے کو بالکل نہ کہیں آپ کیا کرو, اپنے اوپر توجہ دیں اور احراموں کا بڑا خیال رکھیں. آپ دیکھیں گے 2 دن میں یہ حالت ہوئی ہوگی, کسی کے ادھر آئس کریم گری ہوگی, کوئی ادھر مینگو جوس گرا ہوگا. اللہ کے حضور ہیں اچھے کسی پاکستان میں کسی دفتر پہ جانا ہو تو آپ پہلے وقت میں دیکھنے میں استری ہو گئے اتنا صاف ستھرے صفائی کے ساتھ. اور واش روم میں ایک بتا دوں, جس خیمے میں آپ ٹھہریں گے وہاں پہ نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جا کے سارے لائن بنا دیتے ہیں. وضو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے 2 کمروں میں چلے جائیں, آپ جائیں واش روم میں تسلی سے جا کے اپنا وضو کریں اور عبادت میں کوشش کریں کہ 24 آورز 4 دن کے لیے آپ ہر وقت جب وضو کا ٹائم آتا ہے جائیں, اور رات کو یہ واش روم خالی پڑے ہوتے ہیں, بے شک آرام سے جا کے نہائیں, پسینے کو اتاریں, بجائے اس کے کہ جب صبح سارے ساتھیوں نے لائن بنائی ہوئی ہے تو ایک آدمی اندر ہے سب کو کٹا رہے ہیں یار ابھی جماعت ہونے والی ہے تم تو باہر. کوئی مشکل نہیں ہے پیدل جانا, لیکن میں کہوں گا کہ ایڈونچر نہ کریں, کوئی آدمی پیچھے رہ جاتا ہے. جی اوکے جی, بہت شکریہ.